السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی مثل الحی والمیت۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ نماز چھوڑنے کا کچھ شدید نقصانات ہے، اور پہلا نقصان یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ خیر و برکت سے محروم رہتا ہے، اور وہ خسارے اور گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح سے نماز چھوڑنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بے نمازی شخص روحانی طور پر مر چکا ہوتا ہے۔ نماز چھوڑ دینے سے روح ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان کی لذتوں اور عبادت کی مٹھاس سے محروم رہتا ہے۔ محترم سامعین، میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ایسے ہے جیسے کہ ایک زندہ شخص ہو، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کی ذکر سے غافل رہتا ہے، ایسے ہے جیسا کہ ایک مردہ شخص ہو۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر سے غافل رہنے اور اللہ کے ذکر کرنے والے دونوں شخص کے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، ایسے شخص زندہ شخص کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، دور رہتا ہے، ایسے شخص مردہ شخص کی طرح ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر لفظ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد تمام عبادت ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیح، تحمید، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں ذکر میں شمار ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل رہتا ہے، وہ چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے، جیسا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے تکبیر، تحمید، تسبیح نہیں کرتے ہیں، وہ شخص چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ شخص سستی اور کاہلی کی مارا ہوا ہوتا ہے، سستی اور کاہلی کی مارا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورج نکالنے سے پہلے تک فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اس دو حدیث میں خصوصی طور پر فجر کی نماز چھوڑنے کی دو نقصان ذکر کیے گئے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ سستی اور کاہلی کی مارا ہوا شخص ہوتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المریم میں فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں نماز چھوڑ دینے والے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ پھر ان نبیوں کے بعد، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کے نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں ان نبیوں کے بعد ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ آئے، ایسے نالائق لوگ آئے
جو نماز کو ترک کر دیا، نماز کو ضائع و برباد کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، تو وہ بہت ہی جلد اس کے گمراہی کا انجام عذاب کے طور پر اس کے سامنے آئے گا اور قیامت کے دن وہ غیہ میں ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نماز چھوڑنے والے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان نبیوں کے بعد ان کے اولاد میں سے ایسے نالائق لوگ آئے جو نماز کو ضائع و برباد کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، تو وہ لوگ بہت ہی جلد اس گمراہی کے انجام عذاب کے طور پر ان کے سامنے آئے گا اور قیامت کے دن وہ جہنم میں ہوگا، غیہ میں۔ غیہ کو کہا گیا کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ذکر سے غافل رہتا ہے، نماز سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادت سے غافل رہتا ہے، وہ مردہ شخص کی طرح ہے۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوا ہے کہ خصوصی طور پر جو لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سستی اور کاہلی کا مارا کھوا ہوتا ہے اور اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نالائق قرار دیا ہے، گمراہ قرار دیا ہے اور ان کے سامنے عذاب جلد ہی آئے گا اور قیامت کے دن وہ جہنم میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ تمام نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔